बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजदाए ताज़ीमी का असल मफ़हूम। सजदाए ताज़ीमी क्या है? सजदाए ताज़ीमी क्या है? सजदाए ताज़ीमी किसे कहते हैं? इस मसले पर मुख्तलिफ वीडियोज़ और बयानात सुनने को मिलते हैं, जिनका आम तौर पर लुब्बे लुबाब ये होता है कि गुज़श्ता उम्मतों में सजदाए ताज़ीमी जायज़ था। गुज़श्ता उम्मतों में सजदाए ताज़ीमी जायज़ था, जो कि अब उम्मत मुसलमा के लिए हराम और नाजायज़ करार दिया गया है। आम तौर पर सजदाए ताज़ीमी से मुराद किसी बड़े आदमी, किसी बादशाह या किसी नबी के सामने अपना माथा ज़मीन पर टेक कर सजदा किए जाने को कहा जाता है। जबकि बाद अकाबिर उलमा का ये भी कहना है कि सजदा ताज़ीमी रुकू की हालत तक झुकने को कहा जाता था, यानी मुकम्मल सजदा नहीं बल्कि रुकू तक झुका जाता था, उसको सजदा ताज़ीमी कहा जाता था। लेकिन हम मुसलमानों के लिए इस तरह का कोई ताज़ीमी सजदा जायज़ नहीं है, इसे हराम करार दिया गया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर सजदा ताज़ीमी जायज़ होता तो मैं सबसे पहले बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। अफसोस कि अब सजदा ताज़ीमी को जवाज़ बनाकर लोग अपने पीरों और पीरों की कब्रों को भी सजदा करने लग गए हैं, यानी बुनियाद बनाया है इस मसले को कि सजदा ताज़ीमी गुज़श्ता उम्मतों में जायज़ था। बहरहाल, मगर क्या वाकई गुज़श्ता उम्मतों में सजदा ताज़ीमी यानी ज़मीन पर अपनी पेशानी या माथा टेक कर अपने बुज़ुर्गों या अम्बिया को बतौर एहतराम सजदा करना जायज़ था? हम इसका अमीक तरीके से गहराई के साथ और इसको देखते हैं कि वाकई जायज़ था गुज़श्ता उम्मतों में सजदा करना। इस सवाल की तायद में कुरान करीम में बयान करदा दो सजदों को बुनियाद बनाकर दलील दी जाती है। नंबर 1, तमाम फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, जो कि सजदाए इबादत नहीं बल्कि सजदाए ताज़ीमी था। दूसरा, हज़रत यूसुफ के भाइयों ने और ख़ुद उनके वालिद हज़रत याकूब और उनकी वालिदा माजिदा ने भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया था। इन दोनों मिसालों में असल मकसद को तफसीली तौर पर समझने और तदब्बुर करने की ज़रूरत है। नंबर 1, आदम को सजदा करने का हुक्म अल्लाह ताला ने खुद फरिश्तों को दिया था। वो इसलिए कि फरिश्तों ने आदम की तख्लीक पर और उनको अपना खलीफा बनाए जाने पर एतराज़ करते हुए खुद को आदम से बरतर और आला करार दिया था और कहा था कि हम नूरी मखलूक हैं, जबकि आदम को मिट्टी से पैदा किया गया है और मिट्टी की सरिश्त में फसाद करना है, यानी उन्होंने तकब्बुर किया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। चुनाचे रब्बुल आलमीन ने आदम को दुनिया व माफिया की तमाम अशिया के नाम बताए या सिखाए, यानी आदम को इल्मुल अस्मा अता फरमाया और दीगर, यानी इल्म अता फरमाया अपना इल्म खास, और दीगर उलूम भी अता किए, जो कि आज तक इंसानों में जदीद साइंस की शक्ल में मरहलावार जारी वो सारी होते रहते हैं। यानी आदम की नस्ल में वही उलूम अब आने वाले वक्तों में वो ज़ाहिर होते रहते हैं। फिर फरिश्तों से उन अशिया के नाम मालूम किए तो फरिश्तों ने अर्ज़ की कि या रब्बुल इज़्ज़त, हम तो बस वही जानते हैं जितना आपने हमें सिखाया है। तब अल्लाह ताला ने उनके तकब्बर को ख़त्म करने के लिए और इल्म की अज़मत को उजागर करने के लिए फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम सब अब आदम को सजदा करो। इस आदम को सजदा करो। चुनाचा सब ने सजदा किया, मगर
ابلیس نے اپنا تکبر برقرار رکھا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو رب العزت نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود، ملعون اور راندائے درگاہ کر دیا۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ سجدہ صرف حضرت آدم کو نہیں تھا۔ بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ یہ سجدہ صرف حضرت آدم کو نہیں تھا، مٹی کو، بلکہ یہ سجدہ صفت علم کو تھا۔ علم کی جو صفت ودیت فرمائی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو، یہ سجدہ دراصل اس کو تھا جو کہ رب العالمین کی صفت ہے، یعنی یہ صفت رب العالمین کی بھی ہے صفت ہے، اور یہ سجدہ اللہ کے حکم کو بھی تھا، یعنی اللہ کے حکم کو اصل میں سجدہ تھا، یہ جو اللہ کے فرمان کو سجدہ تھا۔ سرکشی نہیں کی جانی چاہیے تھی اس حکم کے، اور اللہ کی صفت کو سجدہ کیا گیا تھا، کسی غیر اللہ کو سجدہ ہرگز نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ سجدہ فرشتوں نے آدم کو کیا تھا، کسی آدمی نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، کسی آدمی نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اور نہ ہی پھر کبھی بعد میں ایسا کوئی سجدہ کسی بھی امت میں کیا گیا، کسی بھی نبی کی امت میں ایسا کوئی سجدہ بعد میں نہیں کیا گیا۔ دوسرا اشتباہ یہ ہے کہ حضرت یوسف کے آگے اس کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا۔ یہاں پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ سجدہ بھی کسی عام حالت میں نہیں کیا گیا تھا، بلکہ وہ بھی برادران یوسف کا غرور اور تکبر توڑنے کے لیے ان سے سجدہ تعظیمی کروایا گیا تھا، غرور اور تکبر توڑنے کے لیے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے خصوصی حکم، اس کو ذہن نشین کریں، خصوصی حکم، عام حکم نہیں تھا، یہ خصوصی حکم اور مشیت الہی کے تحت ہوا تھا، کیونکہ یوسف کے بھائی خود کو حضرت یوسف سے برتر سمجھتے تھے اور یوسف کو سوتیلا بھائی اور گھٹیا سمجھتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو ہر طرح کے علوم اور نور نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، جس کی اطلاع بچپن میں ہی حضرت یوسف کو خواب کے ذریعے دے دی گئی تھی، جس سے حضرت یعقوب بھی آگاہ تھے، اور حضرت یعقوب کے دوسرے 10 بیٹے جو کہ دوسری بیوی سے تھے، یعنی یہ حضرت یوسف کے سوتیلے بھائی تھے، مجسم جہالت تھے، وہ سب کے سب مجسم جہالت تھے، جاہل تھے مکمل۔ تو جب ان کو اپنی جہالت اور حضرت یوسف کی علمیت، عظمت اور رسالت کا احساس ہوا، آخر میں احساس ہوا، تو وہ بے ساختہ یوسف کے سامنے جھک گئے، یہ ایک فطری عمل ہے، تو بے ساختہ یوسف کے سامنے جھک گئے یا سجدے میں گر پڑے۔ نہ صرف وہ 10 بھائی، بلکہ یوسف کا حقیقی بھائی بنیامین، ان کے والد حضرت یعقوب جو کہ خود بھی اللہ کے نبی تھے، وہ بھی، اور ان کی والدہ ماجدہ بھی سجدے میں گر پڑی، اور یہ وہ وقت تھا جب کہ حضرت یوسف مصر کے والی یا حکمران بن چکے تھے، ٹھیک ہے جی، اور یہ بھی خاص اللہ تعالیٰ کی مشیت اور منشا کے تحت ہی ہوا تھا، اور یہ کوئی عام یا معمول کے مطابق عمل نہیں تھا کہ اس امت میں یا اس شریعت میں یہ عام عمل تھا کہ سجدہ کیا جاتا تھا، ایسا کبھی نہیں تھا، کہیں سے کوئی ایسی مثال نہیں ہے، عام عمل مطابق عمل نہیں تھا، بلکہ یہ سب غیر معمولی تھا، یہ عمل غیر معمولی تھا۔ بڑے بھائیوں کا اور ماں باپ کا اپنے بیٹے کو سجدہ تعظیمی کرنا کبھی بھی اور کسی بھی امت میں جائز نہیں رہا تھا، کبھی بھی جائز نہیں تھا، کہیں پہ ثبوت نہیں اس بات کا، مگر اس واقعے میں ایسا محیر العقول اور معجزاتی عمل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت خاص کے تحت ہوا تھا، یہ کوئی عام اصول نہیں تھا، یہ کوئی عام سجدہ نہیں تھا، بلکہ وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت اور عالم الغیب کی صفت کو ہی سجدہ کیا گیا تھا۔ یہ باریک بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت اور عالم الغیب کی جو صفت تھی اسی کو سجدہ کیا گیا تھا۔ قرآن کریم میں ان 2 مخصوص سجدوں کے علاوہ اور کسی بھی نبی کے
بیان میں اور کسی بھی امت کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی بھی غیر اللہ کو کسی بھی قسم کا سجدہ کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور یہ دو مذکورہ سجدے بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کو ہی کیے گئے تھے، مگر اکثر لوگ ان دونوں واقعات کی اصل روح کو نہیں سمجھتے۔ اصل میں یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کی علمیت کو کیا گیا تھا، اللہ کے علم کو کیا گیا تھا، جو کہ انہوں نے حضرت یوسف کو ودیت کیا ہوا تھا۔ واللہ عالم بالصواب، واللہ عالم بالصواب، وما علینا الا البلاغ المبین۔